سابق بھارتی وزیر داخلہ کی پہلگام واقعے میں پاکستان کو کلین چٹ نے آپریشن سندور اور مہادیو کو بے معنی کر دیا، یعنی مئی کی بھارتی جارحیت بھی سرے سے جھوٹ پر تھی۔ کیا کہیں گے سر آپ اس پر؟ دیکھیے، چدمبرم بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں اور اس کے بعد ان کا حکومت کا بھی تجربہ ہے، اور وہ مودی دشمنی میں یہ بات نہیں کر رہے تھے، وہ ایک ہندوستان کے نیتا کے طور پر یہ بات کر رہے تھے، اور انہوں نے اس کا صحیح تجزیہ کیا۔ انہوں نے دو سوال پوچھے ہیں۔ پہلا سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ پہلگام کے سلسلے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں تھے تو وہ ثبوت کیوں نہیں مہیا کیے، یہ پہلا حصہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ثبوت نہیں تو پاکستان کے اوپر حملہ کیوں کیا۔ آخری سوال بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ حملے کے جو مقاصد تھے بظاہر تو وہ آپ نے حاصل کیے، تو آپ کیوں یہ ڈھنڈورا پیٹتے پھر رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے بیان اہم تھا کہ اسی دن راجناتھ سنگھ نے لوک سبھا میں جھوٹ کا ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا، اور اس نے جو اپنے جھوٹ کو سچ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی۔ پرینکا گاندھی، اس کے علاوہ جے شنکر نے بھی اس کی مدد کی، لیکن ان سب لوگوں نے ان کے اس بیانیے کی تردید کر دی۔ خود پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں، جیسے کہ میرا خیال میں تھوڑی دیر پہلے احمد ضیاء صاحب کو سن رہا تھا، سنگھ پریوار میں، راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ میں نہ تو کوئی امت شاہ کے اوپر اعتبار کر رہا ہے، نہ راجناتھ سنگھ کے اوپر کر رہا ہے، نہ نریندر مودی کے اوپر کر رہا ہے، اور پھر جو ہے افواج ہندوستان اس کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے۔ انہوں نے 3 ایسے ترجمان ہیں جن میں سے بعض سینئر آفیسرز ہیں، ان کے ذریعے کیلکولیٹڈ ڈسینٹ کا مظاہرہ کیا ہے کہ یہ ان کا ایک باسٹ آپریشن تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا، اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ساری دنیا جو ہے ہندوستان کو بے نقاب کر چکی تھی، اور اس میں جو ہے امریکہ کے، برطانیہ کے اور یورپ کے اور ساری دنیا کے، جس میں جنوبی مشرقی ایشیا بھی شامل ہے، ان کے ذرائع ابلاغ نے ان کو غلط ثابت کر دیا تھا۔ اور پھر جو چانسلریز تھی، جو فارن آفیسز تھی، یا جو ورلڈ کیپٹلز تھے، ان کے جو بیانیے آ رہے تھے وہ نہ صرف محتاط آ رہے تھے، نہ صرف یہ کہ شہادتوں کو طلب ہے، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کا بالکل ساتھ نہیں دیا۔ تو ایک مرتبہ پھر جو ہے اپنے ہی کوارٹر سے پھر جو ہے، خیر، لیڈر آف دی اپوزیشن راہل گاندھی تو جو ہے انہوں نے کئی حملے کیے، اور کیا مزے کا خیز بات ہے کہ پوری تقریر جو نریندر مودی نے کی ہے لوک سبھا میں، اس میں ایک مرتبہ بھی پہلگام کے جو وکٹمز تھے ان میں سے کسی ایک کا بھی ذکر نہیں کیا، اور دوسری طرف انہوں نے یہ کیا کہ ٹرمپ کا ذکر نہیں کیا، چین کا ذکر نہیں کیا، لیکن کانگریس کو کہا کہ آپ پاکستان کے ترجمان ہیں، یعنی اشارہ راہل گاندھی کی طرف تھا، اور دوسرے جو ارکان سوال اٹھا رہے تھے، اور اس میں جو نریندر مودی کی تقریر تھی وہ مجذوب کی بڑھ تھی، اور اپنا ان کا جو رٹا رٹایا بیانیہ ہے اسے دہرا رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ کہ اگر وہ نہ پارلیمنٹ میں آتے، لوک سبھا میں آتے، تو شاید ان کے اپنے سیاسی نقطۂ نظر سے یہ بہتر ہوتا۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اگر مجھے اجازت دیں مسعود صاحب، جو ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے امریکہ بھارت تعلقات کے حوالے سے، اب یہ ظاہر ہے کہ ایک دم تو نہیں بنے تھے تعلقات، یہ بش جونیئر کے دور سے ایک بڑا سی چینج آیا تھا کہ ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بننی تھی، جوہری ان کو نیوکلیئر اس کے اندر شامل کیا گیا، ایک مطلب ہے نا، بہت سارا خلا میں ان کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے، دفاعی تعاون ہو رہا ہے۔ ایک دم ٹرمپ کیوں مطلب ہے اس پوزیشن پر آ گئے کہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں نا انٹیگنائز یا اریٹیٹ کر رہے ہیں، چلے انٹیگنائز تو بڑا مشکل لفظ ہے، کہ اریٹیٹ زیادہ کر رہے ہیں اس کی بھارت کی قیادت کو، اور وہ جو ان کو بڑا کہتے ہیں نا اس بات پہ ناراض ہیں کہ پاکستان کو ری ہائفنیٹ کر دیا انڈیا اور پاکستان کو ٹرمپ نے۔ تو کیا وجہ ایک دم یہ جو سی چینج میں کہوں گا، بے شک یہ ایک وقتی ہو، کہ کیا وجہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی؟ ہندوستان نے شور مچایا تھا کہ صدر ٹرمپ نے پاکستان اور ہندوستان کو ری ہائفنیٹ کر دیا ہے۔ پاکستان نے اپنے آپ کو ہندوستان سے ڈی ہائفنیٹ کر دیا، جس طریقے سے پاکستان کے سیاسی اور سفارتی محاذ پہ کامیابیاں ہوئی ہیں، ہم تو ان سے ڈی ہائفنیٹ ہو گئے ہیں۔ ہماری تو ایک الگ ٹریجیکٹری چلی ہے امریکہ کے ساتھ، وہ تجارت کے حوالے سے ہو، وہ تیل کے حوالے سے ہو، وہ اس کے علاوہ جو ہے اور دوسرے شعبوں میں کرپٹو کرنسی میں جو ہم تعاون کریں گے، اس کا تو ہندوستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ میں ہمیشہ اس کا حوالہ دیتا رہتا ہوں کہ
جب میں امریکہ میں سفیر ہوتے ہوئے جنرل کوریلا سے ملا تھا تو وہاں جو ہے، اور اس کے بعد ان کے جو ہے کو تقریباً 3-4 گھنٹے تک میرا ان کے ساتھ ڈائلاگ ہوا تھا، ان کی اپنی ٹیم کے ساتھ. تو میں اس بات پہ بڑا حیران ہوا کہ ان کا ورلڈ ویو تقریباً وہی تھا جو پاکستان کا تھا، کہ مطلب یہ علاقہ ہے وسطی ایشیا سے شروع ہو کے مغربی ایشیا، مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ، یہ سارے کا سارا خطہ جو بنتا ہے اس میں پاکستان بہت اہم ملک ہے. تو ہندوستان سے ری ہائفنیٹ ہونے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان کے ساتھ کیا کریں گے ری ہائفنیٹ ہو کے؟ ایک ڈھیلے کا وہ فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ ہمیشہ دشمنی کرتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے سیاسی مقام کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ کے نقطے کی طرف میں آتا ہوں کہ 1995 سے لے کر اب تک، یعنی اس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تک، ہم نے بہت مشکل وقت گزارا ہے واشنگٹن میں، کیونکہ اس وقت جو ہے جو ہندوستان نواز قوتیں تھیں واشنگٹن میں، اور نیو کانس جب آئے تو ان کا کہ ہندوستان میں سرمایہ کاری کرو اور پاکستان سے فاصلہ اختیار کرو، اور اس طریقے سے ہندوستان کو سپیس ملی. یہ سارے کا سارا سلسلہ نرسمہا راؤ کے دور میں شروع ہوا تھا. پھر جو ہے ارلی 2000s میں انہوں نے جو ہے ایک نیوکلیئر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا، پھر NSG کے لیے ان کو اجازت دی، یہ 2008 کی بات ہے. تو یہ سارے کا سارا عمل جو تھا یہ ہمارے لیے بہت تکلیف دہ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم قربانیاں دے رہے تھے. 85,000 سے 1 لاکھ کے قریب جو ہے لوگوں کی ہم قربانیاں دے چکے تھے. لوگ پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کرتے تھے کہ جی یہ غیر محفوظ علاقہ ہے. ہندوستان دور سے بیٹھا ہوا سارے کے سارے مفادات حاصل کر رہا تھا. اور دوسری طرف جو ہے، یعنی اگر پاکستان میں تھوڑا سا یہ فقرہ مکمل کروں کہ اگر پاکستان امریکہ کا حلیف نہ ہوتا تو سوویت یونین شکست نہ کھاتا افغانستان میں. اتنے بڑے احسانات کے باوجود، اتنے بڑے احسانات کے باوجود، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر آ رہی ہے. ہاں، اتنے بڑے احسانات کے باوجود وہاں امریکہ میں احسان فراموشی کا ایک رواج تھا. پاکستان کو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی تھی، شک شبے کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. لیکن اب اس میں بدلاؤ آیا ہے، اور یہ بڑا خوش آئند بدلاؤ ہے، اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں سب لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ اس کے بارے میں بے شک آپ ڈھول پیٹیں، شادیانے بجائیں، اور اس کے بعد فرع انبساط کا ماحول پیدا کریں، لیکن ساتھ ساتھ ہی یاد رکھیے کہ بین الاقوامی معاملات میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. آپ ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں، اور اس وقت جو ہے اونر آ گیا ہے وہ ہماری قیادت کے اوپر. ہمارے جو فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں اس سے پہلے، اس سے زیادہ جو ہے ہماری پارلیمنٹ، ہمارے انسٹیٹیوشنز، ہمارے سب کے وہ کیسے، خاص طور سے جو سرمایہ کار ہیں، معیشت دان ہیں، جو وہ کس طریقے سے پاکستان کو اس سٹیج پہ کھڑا کریں کہ دنیا کی طاقتور قوموں میں اس کی صف میں یہ شامل ہو سکے. بالکل مسعود صاحب، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ امریکہ سے جو پاکستان کو اس وقت ریلیف مل رہا ہے آہستہ آہستہ کر کے، وہ بھارت کو ہضم نہیں ہو رہا ہے. مسعود صاحب، ایرانی صدر پاکستان آئے ہیں، اور آپ اس دورے کو علاقائی تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ اور شارع ریشم سے براہ راست ایران یورپ تک کا جو منصوبہ ہے وہ کتنا قابل عمل ہے؟ سر اس پر کیا کامنٹ دیں گے آپ؟ میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہم سب اہل پاکستان کو ایران کے صدر کو خوش آمدید کہنا چاہیے. ہم نے کہا ہے وہ ہمارے مہمان ہیں. ایران اور پاکستان کے بڑے گہرے روابط ہیں، بہت مضبوط تعلقات ہیں، ہمارا ہمسایہ، ہمارے ثقافتی روابط ہیں. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کہیں گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ علامہ اقبال کے فارسی کے اشعار پاکستان سے زیادہ اہل ایران کو یاد ہیں. ان کے جو آیت اللہ خامنہ ہیں وہ اپنے خطبات میں اسے استعمال کرتے ہیں. ادبی محفلوں میں علامہ اقبال کے اشعار پڑھے جاتے ہیں. ان کا فلسفہ خودی اور دوسرے جو اسلام کے بارے میں فلسفہ ہے یا قرآن کی تشریح و تفسیر ہے اشعار میں، اس کی وہاں پورے ایران میں بہت پذیرائی ہے. اور پھر جو ہے ہماری اپنی زبان، ہمارا ترانہ، ہر ایک جو ہے اس میں فارسی الفاظ موجود ہیں. تو یہ وہ بہت گہرے رشتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جو فقہی اور مسلکی اعتبار سے بھی جو ہے ہماری آبادیاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، ان میں ایک اوور لیپ موجود ہے. تو اس لیے یہ کہ ہمارے گہرے روابط ہیں. یہ جو ہم ان کو خیر مقدم کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کا یہ دورہ کئی اعتبار سے اہم ہے. ایک یہ کہ ان کے جو پیشرو تھے
وہ شہید ہو گئے تھے ایران میں. وہ پاکستان آئے کچھ عرصے کے بعد پھر جو ہے ہم نے یہ ایک شاہراہ بھی ان کے نام یعنی ایران کے نام موسوم کی جی تھی. بالکل. تو اس کے لیے ہم پورے کے پورے اہل ایران کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں. دوسری جو چیز تھی وہ اسرائیل اور ایران کی جنگ کے بعد میں سمجھتا ہوں ایران فاتح کے طور پر آیا ہے, ایران کے صدر فاتح کے طور پر آئے ہیں. اتنی بڑی قوت جس کو امریکہ کی بھی حمایت حاصل تھی اس کو ایران نے دندان شکست دی. اور اس کے بعد جو اگر آپ دیکھیں کوئی شطرنج کی چال تو انہوں نے آخر میں جنگ بندی میں بھی کوئی ایسا فیصلہ کن قدم اٹھایا کہ جنگ بندی ہو کے رہی. تو اور دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستان کا اعزاز ہے, میں اس بات پہ بہت خوش اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ جب ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور مارکو روبیو سیکرٹری آف اسٹیٹ ان کی ملاقات ہوئی تو جو امریکہ کی طرف سے اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں کہا گیا کہ ہم پاکستان کا ایران کے سلسلے میں سفارتی کردار اور ثالثی کا شکریہ ادا کرتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ گفتگو جو ہے پس پردہ ہوئی ہوگی, پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایک اہم اور حساس کردار ادا کیا ہے. تو اس کا انہوں نے ویسے بھی کہا کہ ہم پاکستان کی جو ہے عالمی اور صاحب میں اگر خطا کلامی کی اجازت دیں, بہتر اگر پاکستان ایران کے تعلقات یقیناً بڑی دہائیوں سے پاکستان کی خواہش ہے کہ تہران اسلام آباد میں قربت ہو, لیکن ایک مشکل یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ امریکی سینکشنز ہیں اور اس کے ہوتے ہوئے اگر پاکستان ان سے زیادہ تجارتی تعلقات بڑھاتا ہے, زیادہ قربت اگر ہوتی ہے تو وہ جو ایک ہم ابھی پروگرام کے پہلے سے میں بات کر رہے تھے پاکستان امریکہ تعلقات جو مثبت ٹریک پر ہیں, تو کیا یہ کسی طرح کا رسک ایلیمنٹ ہے ہمارے لیے؟ نہیں, ہمارے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ جو صدر ٹرمپ اپنے بیانات گاہے بگاہ تبدیل کرتے رہتے ہیں, لیکن جو ہی جنگ بندی ہوئی تھی اس کے فوراً بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایران جو ہے افسودگی کے اوپر کوئی معاہدہ کر لے, یورینیم کی افسودگی کے اوپر کوئی معاہدہ کر لے تو وہ ان کو ٹینز آف بلینز آف ڈالرز دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ وہ کسی طریقے سے اپنی جو ہے توانائی حاصل کر سکے. تو یہ بھی انہوں نے پیشکش کی تھی. اور دوسرا یہ ہے جی سر کہ تھوڑا سا ایک فقرہ مکمل کر لوں, یہ بھی کہا تھا ایران کے اوپر جو معاشی پابندیاں ہیں میں وہ ختم کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس کا ہم نے اس وقت خیر مقدم کیا تھا کہ اگر یہ اس قسم کی پیش رفت ہوتی ہے, کسی طریقے سے امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے, تو ہماری جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے اس سے پابندی اٹھ جائے گی اور پاکستان اس طریقے سے ایران کی گیس سے فائدہ اٹھا سکے گا. اور یہ منصوبہ جو ہے بڑے عرصے سے معرض تعطل میں ہے, یہ پھر جو ہے اسے پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی. جی مسعود صاحب, سوال میرا یہ تھا کہ کیا بھارت کے لیے روس اور امریکہ سے جو تعلقات میں توازن اتنا ہی بڑا چیلنج ہے جتنا پاکستان کے لیے امریکہ اور چین کا ہے؟ نہیں, بھارت جو ہے وہ بہت چالاک اور عیار ہے, اب تک کم از کم رہا ہے. تو اس نے ان تمام تعلقات کو سنبھالا ہے کسی طریقے سے. اور ہمارے پاس, میں تو اپنا نقطہ نظر میرا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیلنج نہیں ہے. اس کے کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ 1960 سے لے کر اب تک جو ہے یہ مطلب 6 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے, ہم نے ان دونوں ممالک کے درمیان توازن رکھا ہے, وہ چین اور امریکہ کے درمیان کسی نہ کسی طریقے سے. اور ہمارے یہ طویل ترین تجربہ ہے. ہمارے چین کے ساتھ جو ہے اٹوٹ رشتے ہیں اور کبھی ان میں کوئی دراڑ نہیں آ سکتی. کبھی کبھار کوئی شکایت ہو جاتا ہے. امریکہ کے ساتھ اتار چڑھاؤ رہا ہے, لیکن ہم پھر امریکہ کے ساتھ جاتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ چیلنج نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چین بہت بڑا ملک ہے اور ہمارے یہ تجارتی حجم بڑھانا, یہ چین اور امریکہ جیسے بڑے ممالک کے لیے جن کے ٹریلینز آف ڈالرز کا ہے ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس, اس کے اوپر بہت منیمل انفینیٹیسیمل اسمال امپیکٹ ہو سکتا ہے. تو اس میں ضرورت نہیں ہے.